یاد رکھیں مرد اور عورت کا بے محابہ اختلاط، یہ مکس گیدرنگ کو ایجوکیشن کسی شریعت میں جائز نہیں رکھی گئی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہیں جائز نہیں رکھا گیا، بے حیائی کو کہیں گنجائش نہیں رکھی گئی. ایک مثال اس میں سن لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں. جب یہ مصر سے مدین کی طرف پہنچے تو وہاں ایک جگہ پہ تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کنواں ہے اور کچھ لوگ پانی پلا رہے ہیں، خود بھی پی رہے ہیں، نکال رہے ہیں جانوروں کے لیے بھی، مطلب پانی کو نکال رہے ہیں کنویں سے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ 2 بچیاں ہیں، وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ان کا ریوڑ بکریوں کا بھی ہے، وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. لیکن جب لوگ سارے چلے گئے وہ دونوں بچیاں آگے گئیں اور اپنی بکریوں کو جو بچا کچا پانی تھا وہ پلایا اور واپس ہو گئیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی تھا کہ بھی کیا ہوا، تو جواب دینے لگیں قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم پانی نہیں پلاتی جب تک کہ یہ لوگوں کا ہجوم چلا نہ جائے. معلوم کیا ہوا، جو شریف عورتیں ہوتی ہیں وہ اندر سے ہی اپنے آپ کو بچاؤ کا اہتمام کیا رکھتی ہیں. اور ترمذی شریف کی روایت ہے جب سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا نکاح ہونے لگا تو پردے کی آیات نازل ہوئیں. اس وقت بھی سیدہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کا چہرہ جو تھا دیوار کی طرف تھا، دروازے کی طرف نہیں تھا کہ کہیں کو دروازہ کھلے اور گزرنے والے کی نگاہی پڑ جائے. گھر میں بیٹھی عورت بھی دروازے کی طرف رخ نہیں رکھتی تھی، ادھر رخ کرتے بھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو شریف لوگ جو ہوتے ہیں ان کی طبیعتوں کے اندر یہ ایمان اور یہ جو حیا ہوتی ہے عورتوں کے اندر یہ قدرتاً موجود ہوتی ہے. قدسی نفوس طبعاً اس طرح مائل ہی نہیں ہوتے. اب نفس اور شیطان ہمارے دشمن ہیں، ان دونوں کو اگر مل کر کام کرنے کا موقع مل جائے تو یہ آہستہ آہستہ نیک لوگوں کو بھی حرام میں مبتلا کر دیتے ہیں. جیسے برسیسا کا واقعہ، تو نیک لوگوں کو بھی چاہیے کہ شریعت کے دامن کو تھامے رکھیں. اپنی نیکی کے اوپر جس دن فخر کیا برباد ہوتے وقت نہیں لگے گا، منٹ لگتا ہے، پتہ تب لگتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. اور یہ باتیں بھی سمجھنے والی ہیں. اگر کسی تنگ راستے کے اوپر 2 وے ٹریفک ہو نا، 2 طرفہ آنے والی بھی جانے والی بھی، تو گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ کی شرح بڑھ جائے گی. اور اگر ایک طرف کر دیں 1 وے کر دیں تو ایکسیڈنٹ کی شرح کم ہو جائے گی. اسی طرح کسی جگہ پر مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ہوتا ہو، جمع ہوتے ہوں، تو زنا کی شرح بڑھ جائے گی. الگ الگ کر دیں تو کم ہو جائے گی. یہ صاف ستھری باتیں ہیں، 2 × 2. اگر پردے کی پابندیاں مان لی جائیں، اللہ کے حکم کو، نبی علیہ السلام کے طریقے کو مان لیا جائے اور مردوں اور عورتوں کو الگ کر دیا جائے تو پھر گناہ میں ملوث ہونا مشکل ہو جائے گا. شریعت نے اسی اصول کے تحت مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو آزادانہ اختلاط سے مکمل اجتناب کرنے کا حکم دیا. مثل مشہور ہے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. کیا مطلب؟ دوسرے الفاظ میں اگر بانسری کو ختم کرنا ہے تو اس میں استعمال ہونے والے بانس کو پیدا ہونے سے ہی روک دیا جائے. نہ بانس ہوگا نہ بانسری بجے گی، یعنی احتیاطی تدابیر. یعنی جو کام نہیں کرنا اس کے موقع سے بھی بچنا چاہیے. جب بھی گاڑیاں آمنے سامنے آئیں گی تو ایک نہ ایک دن ضرور ٹکرائیں گی. اسی طرح جب بھی غیر محرم کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملے گا تو ایک نہ ایک دن ملاپ ہو ہی جائے گا. جس طرح 2 ماہر ڈرائیور اگر غفلت کر دیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اسی طرح نیک دیندار لوگ اگر غفلت کریں تو ان سے بھی پھر گناہ ہو جاتا ہے. نفس تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور دنیا میں کچھ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، کچھ اصول بنا لیتے ہیں. تو مرفی لاز آپ کو معلوم ہو کیا ہے؟ مرفی لا یہ ہے if anything can go wrong it will go wrong. اگر گناہ کا موقع ملتا رہے گا تو کوئی کسی نہ کسی دن یہ انسان گناہ کا ارتکاب کر ہی لے گا، کہ موقع جو مل رہا ہے روز. لہذا احتیاط کا تقاضا کیا ہوا کہ گناہ کے موقع سے ہی بچا جائے. تو اگر کسی جگہ مردوں اور عورتوں میں مخلوط محفلیں منعقد ہوتی رہیں گی تو گناہ کی صورتیں نظر آتی رہیں گی. اسی طرح کہنے والوں نے کہا rather to be safe than to be sorry. احتیاط کرنا شرمندہ ہونے سے بہتر ہے. یعنی پہلے انسان احتیاط کر لے بعد کی شرمندگی سے. اسی طرح عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہو تو مخلوط محفلوں میں جانے سے گریز کرنا ہوگا. ان دونوں اصولوں کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے
کہ عورت کو نہ تو بے پردہ مردوں کے سامنے جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مخلوط محفلوں کی زینت بننے کی ضرورت ہے. اسی میں عزت اور ناموس کی حفاظت ہے، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ حکم اور طریقہ بھی ہے.